السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرنے کے بعد دوسری زندگی جو ہمیشہ رہے گی، اس میں ہر انسان کی آخری منزل ہے، جو کہ جنت ہے یا پھر جہنم۔ لیکن آخر یہ جنت اور جہنم ہے کیا؟ کم و بیش تمام مسلمانوں کے ذہن میں اتنا تصور موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے کی آخرت میں انعام و اکرام سے نوازیں گے، جو کہ جنت کی صورت میں ہوں گے، جہاں وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے۔ جبکہ ایمان نہ لانے والے اور برے اعمال کرنے والوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب دیں گے، جو کہ دوزخ کی صورت میں ہوگا، جہاں وہ تکلیف دہ زندگی بسر کریں گے۔ جنت، ہم پہلے تذکرہ کریں گے جنت کے۔ پہلے ہم اللہ کی رحمت یعنی جنت کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو چند تفصیلات بتاتے ہیں۔ جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، یہ لکھے سورہ ال عمران آیت نمبر 135 میں۔ جنت کے پھل اور بہاریں دائمی ہوں گی، سورہ رعد آیت نمبر 35۔ جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی، یہ لکھے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 118 میں۔ اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہن کر تکیہ دار مسندوں پر مزے کریں گے، سورہ کاف۔ اہل جنت عقل پر اثر انداز نہ ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب پئیں گے، یہ لکھے سورہ صافات آیت نمبر 40-47۔ اہل حدیث کے لیے ہیرو اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی، جنہوں نے اس سے پہلے کسی جن یا انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ آپ چند احادیث بیان کریں گے۔ جنت میں بیماری، بڑھاپا اور موت نہیں ہوگی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اگر جنت عورت اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق سے مغرب کے درمیان ہر چیزوں کو روشن کر دے اور ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے۔ جنت کے محلات سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنے ہیں، اس کا گہرا تیز خوشبودار مشک ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کی ہے اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جنت کے 100 درجات ہے، ہر درجے کے درمیان زمین اور آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ جنت کے پھلوں کا ایک گوشہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک گھوڑ سوار 100 سال تک چلتا رہے تب بھی یہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں کمان برابر جگہ ساری دنیا اور دنیا کی بھر کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ حوض سے کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے، جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ اب تذکرہ کریں گے جہنم کی۔ اب اللہ پاک کی غضب و جلال یعنی جہنم کے بارے میں کچھ آیات ملاحظہ فرمائیں۔ جہنمیوں کے لیے آگ کے لباس کاٹے جائیں گے، ان کی سروں پہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جن سے ان کی کھالیں ہی نہیں بلکہ پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے، سورہ حج آیت نمبر 19-20۔ جہنمیوں کے لیے آگ کا اوڑھنا اور آگ کا بچھونا ہوگا۔ جہنمیوں کی گردنوں میں تھوک، ہاتھوں میں زنجیروں اور پاؤں میں بیڑیاں پہن کر آگ میں گھسیٹا جائے گا، یہ لکھے سورۃ حق آیت نمبر 23۔ جہنمیوں کو جہنم میں آگ کے پہاڑ سوت پر چڑھا دیا جائے گا۔ جہنمیوں کو پینے کے لیے زخموں سے بہنے والے خون اور پیپ کا امیزہ دیا جائے گا۔ غلیظ اور بدبودار کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جو کہ منہ سے لگاتے ہی سارے چہرے کو بھون ڈالے گا، یہ لکھے سورہ قاف آیت نمبر 29۔ بدمزہ، بدبودار، کڑوا اور کھنٹے دار درخت جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ جہنم میں جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے غرض ہوں گے۔ جہنمیوں کو تنگ و تھاری کوٹریوں میں ٹھونس دیا جائے گا، جہاں وہ موت کو تمنا کریں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ جہنمیوں کے بارے میں چند حدیث مبارکہ میں بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ جہنم میں اونٹوں کے برابر سام ہوں گے، جن کے ایک مرتبہ پکڑنے سے جہنمی 40 سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا، اور بچھو ہجڑوں کے برابر ہوں گے، جن کا ایک مرتبہ پکڑنے سے جہنمی 40 سال تک زہر محسوس کرتا رہے گا۔ جہنمی کا ایک دانت
احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ جہنمی جہنم میں اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلا جا سکے گی۔ جہنم میں کافر کے دو کندھوں کے درمیانی فاصلہ تیز روز سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ جہنمی کے کھال کی مٹھائی 42 ہاتھ تقریباً 63 فٹ ہوگی۔ جہنم کو قیامت کے روز کھینچ کر آنے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر کیے جائیں گے۔ جہنم کی گہرائی اس قدر ہے کہ اس کی تہہ میں کرنے والے شخص کی مسلسل 70 برس تک گرتا چلا جائے گا۔ جنت اور جہنم کے بارے میں قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ ایک مختصر سا تعارف ہے جو ہم نے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم اس سب کو برہگہ رحمت میں جگہ دے اور دوزخ کے عذاب سے بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔